بعد عالم دنیا وچ. لیکن وہ میرے پیارے محبوب علیہ السلام اتنا علم رکھن والی ہستی ہیں ساری کائنات خلق دے متعلق کہ تسا سارے انبیاء کرام رسولان نظام علیہ السلام دا کامل علم رکھن والے پہ تواڈیاں ذاتاں نو بھی وہ جان دے اور پہچان دیں, تواڈی نبوت اور رسالت دا بھی وہ علم رکھ دیں, تواڈی شریعتاں دا بھی علم رکھ دیں, تواڈی کتاباں دا, تواڈے صحیفے, تواڈی تعلیمات. مصدقن لما معکم, ما کلمہ عموم ہے, جو کچھ بھی تواڈے نال ہے, جو کچھ بھی تواڈے کول ہے, اس سب دی او میرے پیارے محبوب سب تو آخر دوتے آ کے تصدیق فرماون والے پہ. محبوب نو انہا ہستیاں دا مصدق قرار دے دیتا. قانون دی زبان ذرا آپ دے علم دے وچ ہے, ایک بندہ اپنی جگہ دوتے بہت معتبر ہوتا ہے, اپنی جگہ تے پورے علاقے دے وچ, اپنی پوری بستی اور ایریے دے وچ سارے لوگاں دی نظر وچ اس تو بڑا قابل اعتماد بندہ کوئی نہیں ہوتا. لیکن وہ چلا ویندا ہے جناب اپنے ضلعی آفس دے وچ ڈومیسائل اس نے بناونا ہے, کیونکہ اس نے اپلائی کرنا ہے کسی بھی محکمے دے وچ اس نے کام کار واسطے. باقی وہ سارے معاملات موجود ہیں, لیکن اس وقت ضروری ہے کہ بھئی وہ ثابت کرے کہ واقعی وہ پاکستان دا شہری ہے, کہ دوسرے ملک دا بندہ تو نہیں جاسوس اتنے بڑھ گیا سارے وچ. ہن وہ اپنا ریکارڈ اور کاغذات بنا رہے ہوں گے دوجے کہ فلاں ضلع چوں دی پیدائش ہوئی ہے, فلاں ضلع نال دا تعلق ہے, سارے ڈاکومنٹ چاہیے. ہن اپنی جگہ تے تے 5 وقت دا نمازی کیا تہجد گزار بھی آئی, چاش اشراق بھی کدے نہیں چھڑیندا, سب تو بڑا صاحب علم و فضل بھی ہے, سب تو بڑا سخی اور جواد بھی ہے, سارے علاقے والے اس کو جان دے. لیکن میرے دوستو یہ سارا پاکستان دا شہری ہونا, پاکستان دے فلاں ضلع پیدا ہونا, یہ ساری چیزاں ثابت کرن واسطے اس کو تصدیق کرن والے دی ضرورت ہے یا نہیں ہے بھائی. یہ ساری چیزاں دے جدا صدق ثابت ہو سی, جس نے اس وقت آگے بھائی 19ویں گریڈ دا آفیسر ذمہ دار کہ بعد ہی تیرے کوئی گڑبڑیشن ہوئے یا تیرے ریکارڈ کوئی خرابی ہوئے تو اصلا وقت تینوں مصدق تصدیق کرنے والے نو تاکہ موقع ہوتے پکڑ سکو. میرے دوستو وقت تسا معتبر جن دی قانون دی نگاہ دے وچ سگنیچر اور مور بڑی قابل اعتماد اور قابل اعتبار ہویا کرتی ہے. وہ تو اس بندے دے معاملات سرکاری سطح تے بھی قبول اور منظور ہو گئے بھائی دی تصدیق فلاں نے کر چھوڑی ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سب انبیاء کرام علیہ السلام دا صدق, انہاں دی شریعتاں دا صدق, انہاں دی کتاباں, انہاں دے سارے معاملات میں اللہ دی ذات و صفات دے متعلق جو انہاں عقیدے دیتے, نبوت, رسالت, آخرت, یہ ساری چیزاں دے متعلق جو کچھ بھی انہاں دے کول ہے فرمایا ساری دی کامل حیثیت ہے پئی. لیکن میرے پیارے محبوب دے فیض دے نال او ہستی تصدیق فرماون والی سب تو آخر دوتے میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شان باقی سب انبیاء کرام کو امتیازی کر کے بیان فرمائی. فرمایا مصدق کل ما معکم, تواڈی نبوت, رسالت, ذات ہر معاملے دی ہستی تصدیق کرنے والے تشریف کے ناصر بس جیویں ہی آ کے وہ دعوت دین دا مرحلہ شروع فرماویں لتؤمنن بہ ولتنصرنہ. میں اللہ پاک نے تواڈے کول پکا عہد میثاق اور وعدہ لے لیا ہے کہ جیویں ہی میرے محبوب علیہ السلام دعوت دین آ کے دے سن تو سب فوری طور تے انہاں دے ضرور بالضرور ایمان کے نام نہ ہوسی, عملی طور تے انہاں دا کلمہ پڑھ کے انہاں دی امت بھی شامل ہو گئے نہ ہوسی. یہ تو دسا دیتا کہ آپ مستقل اپنی جگہ تے برحق نبی اور رسول علیہ السلام ہو, لیکن جس نے میرے محبوب علیہ السلام دی جلوہ گری ہو سی محبوب دے سامنے آسو تو برحق سچے مستقل نبی اور رسول علیہ السلام ہون دے نال نال میرے محبوب دے سامنے تواڈا مقام ہے کہ تساں محبوب دے امتی نبی ہو سو, محبوب دا کلمہ پڑھن والے نبی ہو سو, محبوب دی امت دے وچ تساں داخل ہو. وَلَتَنْصُرُنَّهُ, اور جس طریقے کو امتی دوتے اپنے نبی علیہ السلام دی نصرت, انہاں دے دین دی خدمت فرض ہویا کر دیئے, تساں بھی میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے خدمت گزار ہو. یہ جتنا کچھ بیان ایک کہہ فرمایا ہے رب کریم نے فرمایا ہے عالم ارواح دوئی کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام دا مجمع مبارک. اللہ کریم مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا ذکر فرما رہے ہیں عالم ارواح دوئی
محبوب کریم علیہ السلام دی عظمت نو، آپ دی شان ختم نبوت نو، سب انبیاء تو افضل و اعلیٰ ہون نو، مصدق رسول علیہ السلام، محبوب دی وسعت علمی نو، محبوب دی وسعت رسالت نو، کہ باقی سب دے ساتھ نال نال تسا بھی میرے محبوب دی امت شامل ہو سو۔ الرسالت ہی رابطہ تو رسالت و نبوت باطنی رابطہ فیض دنا ہے، تسا سب میرے محبوب دی امت ہی چو، لہذا میں اللہ دی طرفوں توڑے تک بھی جتنا فیض پہنچ رہا اسی وہ میرے محبوب نبی علیہ السلام دے ذریعے پہنچ رہا ہے۔ کہ محبوب دی آمد دا بیان، آپ دی اتنی عظمتہ کمالات، محبوب علیہ السلام دی امت شامل ہونا، آپ تے ایمان لے آمنا، امتی دی طرح محبوب علیہ السلام دی نصرت اور خدمت ادا کرنا، اس ساری چیزاں دا بیان کس ذات بابرکات نے فرمایا؟ عالم ارواح رب کریم جل شانہ نے۔ قالا اقررتم، یہ سارا کچھ بیان فرما کے اللہ پاک نے فرمایا کیا تسا اس گل دا اقرار کرتے ہو کہ جی وہی وقت میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام سب تو آخر تے تشریف گن کے آسن ضرور بالضرور ایمان گننا سے انہاں دی نصرت اور خدمت بجا لیا سو؟ قالوا اقررنا، تمام دے تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ بالکل اساں اقرار کر دیں اس گل دا، وچ لفظ اخذتم علی ذالکم اسری، اقرار بھی کرو میرے سامنے اور میری بھاری ذمہ داری بھی تے قبول کرو کہ یا اللہ تو اس گل کا ذمہ دار ہے پیا۔ اللہ پاک دا تا بغیر ایسے معاملے دے صاف بغیر تاکید دے فرمان ہی کافی انبیاء کرام علیہ السلام واسطے۔ اللہ پاک فرماویا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، جی میں یہ محبوب تشریف دینا میں ضرور پر ضرور ایمان ہی گننا سو، آپ دی مدد و نصرت اور خدمت ہی کر سو۔ بس موضوع مکمل ہو گیا۔ اللہ پاک دا تک کوئی حکم اس دی خلاف ورزی انبیاء کرام علیہ السلام کر ہی نہیں سکتے، وہ تو معصوم ہستیاں، جو اللہ دا حکم ہو سی اس کو بجا لیا سکتے، جس چیز تو اللہ نے منع فرمایا اس چیز تو انہوں نے رکڑے، وہ تو معصوم ہستیاں۔ لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات دی عظمت عالم ارواح دی اللہ پاک ارواح انبیاء کرام علیہ السلام تے کس طرح واضح فرما رہے ہیں، حکم دیون نال کیا باقی چیزاں دے متعلق کس طرح دے اقرار ہیں، اس طرح دے عہد و پیمان ہیں، جو محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دے متعلق اتنے پکے پختہ عہد اور عہد و پیمان اللہ پاک عالم ارواح دی فرما رہے ہیں۔ فرمایا اقررتم، کیا تسا اس چیز دا اقرار کر دیو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي، میرا اسر، میری بھاری ذمہ داری کہ یا اللہ اگر اساں اڈیانے ہو ہی نہیں سکتے لیکن کوئی عام لوگ نہ اور اس مسئلے تو اڈیانے ہو میں نہ، اللہ فرماویا میں خود وقت عمل کر ویسا میری ذمہ داری اس چیز دیئے بھائی۔ یہ صرف محبوب دی عظمت نو واضح کرنے واسطے اللہ پاک دا طریقہ کار ذرا ملاحظہ فرماؤ دی شان کریمی دے مطابق اتنی عنایات محبوب دوتے فرمائے اقرار بھی کرو میری بھاری ذمہ داری بھی شامل ہے وہ بھی قبول کرو۔ قالوا اقررنا، سب انبیاء کرام نے سب نے اقرار فرمایا یا اللہ جی وہی محبوب تشریف کر کے آسن اسا فوراً اپنی شریعت اپنے معاملات روک دے سوں، اس ہستی دا عملی طور تے کلمہ پڑھ کے آپ دی امت شامل ہو کے جو امت دا فریضہ ہے وہ اسا سر انجام دے سوں۔ حتیٰ کہ اگر اس سے گل نو سمجھنا چاہو نا تو اج بھی انجیل برنباس اس وچ اے آیات موجود ہیں بیان کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرما دیں کہ اے حضرت یحییٰ علیہ السلام میری ذاتی خواہش ہے جس نے میں اپنے پیارے محبوب نبی علیہ السلام دی عظمتہ دی طرف توجہ کرنا تا اگر اللہ پاک میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نو اختیار عطا فرماویا اے اناجیل اربعہ جڑیاں عیسائیاں دیا کتابیں پیاں بائبل مقدس دے اتنے نسخے ہیں پہ انہاں جو جڑا حضرت برنباس دی روایت دے نال نسخہ موجود ہے اج بھی پیدائش دے باب وچ مضمون موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محبوب علیہ السلام دی جلوہ گری تو بھی اتنی صدیاں پہلے ارشاد فرما رہے ہیں یحییٰ علیہ السلام کہ اے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام میں وہ نبی امی نہیں ہوں، میں وہ نبی موعود اور مبشر اور خاتم النبیین علیہ السلام نہیں ہوں۔ فرمایا جس نے تسا او نبی نہیں وے مبشر نبی نہیں وے تسا تو انہاں دے متعلق بشارت دینے والے مبشر نبی ہو مت مردیاں نو کیوں زندہ فرما رہے ہو؟ جس نے مردیاں تک نو تسا زندہ فرما چھوڑا اس آمن والے نبی علیہ السلام واسطے کیڑا معجزہ تسا باقی رکھا؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس ہستی دے مقامات اور کمالات اتنے عظیم ہیں کہ مینوں اللہ نے سارے اپنے عزت نالے کمالات عطا فرمائے لیکن اتنے کمالات رکھن دے نال میں عیسیٰ علیہ السلام دی ذاتی خواہش ہے
کہ کاش اللہ پاک یہ رسالت بھی ہو گیا، نبوت بھی ہو گیا، انجیل مقدس کتاب بھی میرے کو ہو گیا، یہ معجزات کمالات بھی میرے کو ہو گیا، اور اللہ پاک میں نو اختیار چڑھے گیا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کیڑے دور دے وچ میرے پیارے نبی تسا دنیا جلوہ گر ہونا چاہتے ہو، تو میں جڑا محبوب تو 550 سال پہلے آ گیا، میں پہلے نہ آوا، میں درخواست کرا میرے رب تعالیٰ میری دعا یہ ہے کہ میں نو اپنے محبوب دے دور وچ ان آپ دے قدمہ بھیج جویں ابو بکر عمر عثمان و علی پاک نو جلوہ گر، اور میں نو اللہ پاک اس محبوب کی صرف اتنی خدمت عطا فرما کہ جس سے محبوب نبی علیہ السلام باہروں تشریف گنا میں آپ دا خادم اپنے مقام تے موجود ہوں، آپ نو سواری تو میں ہی اتارا، اور آپ دے نورانی قدمین اقدسین پاؤں مقدس نورانی دی جو آپ دے نالین شریفین اور جوڑے مبارک ہوئے ان دے تسمے میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بیٹھ کے اپنے حد دے نال کھونا، آپ دے نورانی مبارک قدمہ دے جو میں آپ دے نالین شریفین اور جوڑے مبارک اتارا۔ محبوب علیہ السلام آرام فرماویں اپنی مصروفیات، جس نے محبوب علیہ السلام کسی طرف تشریف لے ونجن دا ارادہ فرماویں تو آپ دے نالین طیبین، آپ دے جوڑے مقدس دی خدمت میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دی ذمہ داری ہے، لہذا میں ہی آپ دے جوڑے مبارک تیار کرا، صاف ستھرے کرا، اور جس لئے آپ تشریف لے ورنا چاہیں اپنے ہتھاں دے نال آپ دے نورانی قدمچ پہنا کے انہوں دے تسمے میں خود بند کر کے محبوب علیہ السلام روانہ، میں نو اگر اللہ اختیار عطا فرماویا اس محبوب دا مقام اتنا بلند ہے، میں صرف محبوب دے نالین شریفین اور قدمین اقدسین دے وچ زیب پا ہومن والے آپ دے جوڑے مقدس دی خدمت کراں، میرے واسطے کائنات دی سب تو بڑی یہ چیز سعادت ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، میرے کو موجود ہے جی انجیل برنباس جڑی ہے نا جی، یہ مسیحی ٹک کمیٹی جڑی کراچی ہے اس دا چھپا ایڈیشن میرے کو موجود ہے، عہد نامہ قدیم جدید، انہاں چیزیں میرے استاد ڈاکٹر الطاف حسین سعیدی صاحب اللہ انہاں دے سائج برکت رکھے بزرگ ہیں، بالکل جناب واضح طور تے اساں حوالہ لائے آج بھی، اور آپ اگر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب دی التبیان پڑھو تو اس دے کئی مقامات ہوتے جو قرآن پاک نے پہلی کتاباں دے بارے حوالے فرمائے، علامہ غلام رسول صاحب نے وہ عیسائیاں دی کتاباں دے، اہل کتاب یہودیاں دی کتاباں دے باقاعدہ تالمود وغیرہ دے پورے حوالے دیتے ہیں، انہاں دی لائبریری چ موجود ہیں، فقیر دی لائبریری چ سارا عہد نامہ قدیم تالمود یہ ساری کتاباں موجود ہیں پیاں، اسا چیک کرتے ہیں الحمدللہ تعالی جویں قرآن نے فرمایا ہے، اتنی تبدیلیاں ہونے دے باوجود بھی او مضامین اج بھی انہاں دی کتاباں دے وچ چلے آ رہے ہیں، موجود ہیں۔ سارے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دا مقام و مرتبہ اللہ پاک نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، جویں ایک امتی اپنے نبی علیہ السلام دی نصرت اور خدمت کر دیں، تسا ان میرے حبیب علیہ السلام دی خدمت کر سو، اقرار کرو، میری بھاری ذمہ داری قبول کرو۔ قالوا اقررنا، انبیاء کرام علیہ السلام نے عالم ارواح عرض کی تھی اجتماعی طور تے یا اللہ سا اقرار کر لیا، انہوں جس نے انہاں کریم ہستیاں نے اقرار فرما لیا، بتا اگا کیڑی چیز رہ گی، لیکن ذرا محبوب دی عظمت دیکھو، فرمایا ٹھیک ہے تسا زبان اقدس نال جو عالم ارواح دے شایان شان معاملہ ہے میں تو قوت گویائی دیتی ہے تہاڈی روحاں نو تسا اقرار کر لیا میرے سامنے، فشہدوا ہن ایک دوجے دے گواہ بھی بنو۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام دے گواہ بن ونجن، حضرت شیس علیہ السلام اپنے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام تے گواہ بن ونجن، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام تے گواہ بن ونجن، اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام تے گواہ بن، قال فشہدوا، جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہر نبی علیہ السلام دوجے آلے نزدیک آلے نبی تے گواہ بن ونجے، اور آکے جناب اللہ تعالیٰ نے مجمع عام منعقد کیتا ہے، اپنے محبوب دی آمد کا بیان فرمایا، انہاں دی شان ختم نبوت، انہاں دی شان مصدقیت، اسا سارے انہاں دے امتی بھی ہیں، انہاں دے خدمت گزار بھی ہیں، یہ ساری چیز، اور اللہ نے سارے کو عہد لے کہ جس نے ہستی آسن اسا باقاعدہ انہاں دا کلمہ ہی پڑھسوں، ایمان ہی لے آسوں، امتی دی طرح انہاں دی خدمت بھی کرسوں، ہاں جی تسا میں تواڈے تے گواہ پڑھ رہا، تسا ان کرو میرے اقرار دے گواہ پڑھ ونجو میرے تے، قال فشہدوا، بس ہن تسا ایک دوجے دے گواہ بنو، اس چیز تے گواہی دی کیڑی ضرورت ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام میں تا انحراف ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تا ولادت مقدسہ تو لے کے وصال اقدس تک، اعلان نبوت تو پہلے بھی اعلان نبوت تو بعد بھی ہر صغیرہ کبیرہ گناہ تو معصوم اور پاک ہستیاں، گناہ اللہ دی سری نافرمانی ہوتا ہے، انہاں نافرمانی کرنی نہیں، انہاں دی طبعیت یہ چیز نہیں ہے،
میرے دوستو محبوب دی عظمت اتنی ہے کہ قرآن پڑھن والے ہر بندے دے قیامت تک کے چیز واضح رہے کہ محبوب دا معاملہ اتنا بے مثل و بے مثال ہے. ہن ایک دوجے دے گواہ پڑھ جو سارے انبیاء کرام علیہ السلام ایک دوجے انہاں کوئی مقرنہ تھا ہی نہیں، لیکن فرمایا میرے محبوب دی بارگاہ دی عظمت اتنی ہے میں آمن والے وہ بندے جڑے قرآن تے ایمان رکھتے ہیں انہاں دے اوتے واضح رہے کہ اساں کس محبوب علیہ السلام دے امتی ہیں. اللہ دی بارگاہ اس محبوب دے معاملات کتنی عظمت والے ہیں. اس محبوب تو ذرا بھی انڈے نہیں ہونا. انبیاء کرام ایک دوجے تے گواہ پہ بن دیں جس نے سب ہستیاں ایک دوجے تے گواہ بن گئے معاملہ اٹھائی رک بن گیا اللہ مجمع برخاست کرے اپنے اپنے مقام تے چلے بن جو آلہ میرا نہیں. فرمایا انا معکم من الشاہدین میں بھی تواڈے نال معکم تواڈے نال گواہاں دے وچوں ہی گواہ ہاں میں بھی تواڈے تے گواہ ہوں وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ میں بھی شاہد ہے اس چیز کا. اللہ پاک نے اپنی گواہی بھی جلوہ گر فرما چھوڑی. انبیاء کرام علیہ السلام نے انڈیا نے نہیں ہونا فرمایا کوئی ہور ہویا انڈیا نے ہویا میں رب کریم گواہی پیش فرماوا کہ میرے محبوب علیہ السلام دی عظمت دے حوالہ نے قید ہوئے جس نے اللہ پاک دی گواہی بھی آگے انہوں اگلا فرمان ملاحظہ فرماوا. حالانکہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام تم معصوم من الخطا ہے. ہاں جی من تولا بعد ذالک ہن اس عہد اور گواہی تو بعد من تولا بعد ذالک جیڑا بھی اس عہد تو پھر گیا فاولئک هم الفاسقون وہ میں اللہ دے نافرمانا چاہ رہی سی. انبیاء کرام علیہ السلام دے متعلق تا ایسا تصور ہی نہیں ہو سکتا. انبیاء کرام علیہ السلام استغفر اللہ معاذ اللہ معاہدے تو پھر سے ہرگز نہیں ایسا سمجھنا ہی جائز نہیں ہے پیا درست نہیں ہے پیا. لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی عظمت نتیجہ کیا نکلا کہ اگر انبیاء کرام علیہ السلام دے متعلق فرمایا بھائی سجید ہے کہ من تولا بعد ذالک جڑا اس عہد تو پھر سی بالفرض اولئک هم الفاسقون اصل کیڑے باغ دی مولی ہے ساری حیثیت کیا ہے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ تو الگ ہو کے. محبوب دی بارگاہ دا معاملہ اتنا نازک ہے پیا کہ محبوب کریم علیہ السلام دے جتنے کمالات محبوب دی جتنی عظمتاں کتاب و سنت موجود جلوہ گر اگر محبوب دی بارگاہ دے متعلق کوئی بندہ ذرا جی بھی اڈے ہو بنے اللہ پاک نہیں دیتا. یہ کون ہے؟ یہ کیڑا بڑا شیخ الحدیث صاحب ہے یہ کیڑا بڑا مولوی صاحب ہے ہزارہ ہی دے شاگرد بیٹھ کے پڑھیں دے بیٹھیں ہزارہ مبلغ استیار کیتے ہیں ہزارہ مدرس تیار کیتے ہیں بڑے بڑے سکالرز اس نے کو فیض اس میرے دین دی بڑی خدمت کی دیئے. قرآن نے اے مقام آیت نمبر 82 جڑی ہے 13 پارے سورہ آل عمران دی آیت 82 نے واضح کر چھوڑا فرمایا تساں زیادہ میرے دین دی خدمت کرنے لے مولی لوگ زیادہ خدمت کرنے والے ہو یا انبیاء کرام علیہ السلام زیادہ خدمت کرنے والے ہو. انبیاء کرام نے بندیانوں میں اللہ کے دروازے تک زیادہ پہنچائے یا تساں لوگوں زیادہ پہنچائے. میرے محبوب دی بارگاہ دا معاملہ ہوئے تو اتھے بھی قانون اے نسایا ویدہ ہے کہ جڑا محبوب دے معاملے جو پھر سی وہ ساڑا کدے بھی نہ راسی او دی کوئی فرما برداری ایسا نہیں دیکھ رہی. ہاں جی کسے باشد اولئک هم الفاسقون تو اڈی حیثیت کیا ہے. میری بارگاہ فرمایا معاملہ صرف اس سے دا ہے قبولیت والا جیندہ معاملہ میرے حبیب دے نال درست ہے. مضمون کے چل سکتے ہیں لیکن وقت ہو گیا ہن میں تسا سب حاضرین دی خدمت عرض کرنا گلا کہ جتنا آیت بینہ 3 پارے سورہ آل عمران دی آیت نمبر 81 آیت نمبر 82 گھر چی بیٹھ کے ادھر ترجمہ پڑھائے چاہ میرے الفاظ سے غور چکرائے کہ جتنا مضمون اللہ پاک نے عالم ارواح وچ بیان فرمایا اول تو لے کے آخر تک ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام فضائل و مناقب مصطفیٰ علیہ السلام اور عظمت مصطفیٰ علیہ السلام دا بیان ہے یا نہیں ہے جی. مجمع عام ہی چوئے 1,00,000 کم و بیش 24,000 شرکات بھی چھوئے خطبہ دیون والی ذات کون ہے اللہ کریم دی ذات بابرکات کلام دے 7 صفات ذاتیہ جو ایک مبارک صفت ہے پئی اس صفت دا ظہور ہویا کلام دا اللہ نے کلام فرمایا. انبیاء کرام وقت میرے دوستو اللہ تعالیٰ دا کلام ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام نے تا اپنے علم دے مطابق وہ جو معنی اخذ کرنا ہے نا جی. جیڑا اس آیت رو پڑھسی ہوتے کل جتنا قرآن دا علم ہے حضرت عبداللہ بن عباس جیسی ہستیاں حبر الامت ترجمان القرآن وہ اپنے علم دے مطابق کسی جو
جناب محبوب دی عظمت دا بیان انہاں دے گئے ہو سی حضور مولا کائنات آیت پڑھ جنتا آپ دے علم دے شایان شان جیڑا بندہ جتنا علم رکھتا ہے وہ اتنی عظمت مصطفیٰ علیہ السلام نکھر کے آ رہی ہے. ہن دساؤ یہ جڑا میرا پیارا بھائی سوال کرتا ہے یہ محفل میلاد میں شروع چارز کیتا ہے کہ محفل میلاد اساں آدھے کیڑے عمل نو ہے اعلانات کرنا بھائی ذکر محبوب علیہ السلام اسی فلاں جگہ دیتے ہیں فلاں تاریخ اتنے بجے لوگوں نے دعوت دیتی انفرادی پیغام اعلانات کر چھوڑے اجتماعی پیغامات ہو گئے لوگ جمع ہو گئے. کیا ذکر محبوب واسطے جمع کرنا لوگوں ناجائز ہے؟ میرے دوستو ناجائز کنی ہو سکتا ہے؟ یہ سنت الہی ہے. اللہ نے عالم ارواح تک کانت الارواح جنود مجندتن روحت عالم ارواح گھل مل کے جماعتہ دی صورت جن ذکر محبوب سے فرمایا قیامت تک کیا بنے کہ ذکر محبوب دا مجمع تھوڑا بھی ہوئے نا باقی سارے نے مقابلے باقی لوگ اپنی دنیا داری کم کار دے وچ موجود ہوئے تو سا فکر نہ کرائے کیونکہ وہ ایسے محبوب ہیں کہ انہوں دا ذکر ہر ہک دے کے ہومنا کہ میں اللہ پاک نے شروع تو ریت رکھی ہے میں اپنی جس لئے عہد لمڑا تو سارے انسانوں جمع کیتا ہے انہوں دی روحانوں تو جس لئے عظمت محبوب تو صرف انبیاء اکرام علیہ السلام نوالا میرا لوگوں کو بلاونا ہی جگہ تے جمع کرنا ذکر اس سنت لے کڈن تو شروع ہے عالم ارواح تو شروع ہے ذکر محبوب دا بیان کرنا ہے کہتی سنت ہے اللہ کریم جل شانہ دی سنت ہے. لہذا یہ دوستان دا سوال ہمارا جی محفل میلاد کڈن تو شروع ہو گئی یہ میلاد دے سلسلے کڈن تو شروع ہو گئے بھئی یہ قرآن پاک دوتے ایمان ہے تو قرآن پاک تتریجے پارے سورہ عمران آیت نمبر 81 اور 82 دے واضح فرما رہے ہیں کہ نمازاں عالم دنیا دے جیسا مکلف بنے ہیں عالم اجسام عالم ارواح نماز کو نہیں فرض روزہ کو نہیں فرض اتھے کوئی کھامن پیمن دے روح نو تے چیزاں دی ضرورت نہیں ہوتی کوئی اتھے زکاة کو نہیں کوئی حج کو نہیں یہ سارے احکام اس لئے سلسلہ عالم اجسام عالم ناسود قائم ہوئے انبیاء کرام علیہ وسلم دی جلوہ گری وقت شریعت احکام عالم دنیا جائے یہ نماز روزہ عبادت الہی سارے معاملات یہ عالم دنیا دے چلے محفل ذکر مصطفیٰ اس تو بھی پہلے عالم ارواح تو جاری ہو اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یا الہی امت دی فتنہ فساد کمزوریاں آونیاں محبوب نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید جس وقت میری امت فتنے فساد مبتلا اور یوسی بڑے ایمان دے ڈاکو حملہ آور ہو سن طرح طرح دی چکنی چپڑی بڑی اٹریکشن رکھنا نہیں گلہ کر رہے ہو سن فرمایا اس وقت فتن اور فساد امت دے مرحلے جڑا شخص جڑا میرا امتی میری ایک سنت نی مضبوطی نال پکڑ گن سی انہوں تے عمل کر سی ایک سنت تے عمل دے باعث اللہ پاک اس نو 100 شہیدان دے اجر و ثواب دے برابر اجر و ثواب جڑا فساد امت دے وقت اور فتنہ دے دورے محبوب دی ایک سنت تے عمل کرے انہوں زندہ چا کرے اس وقت 100 شہیدان دا ثواب لوگوں جمع کرنا محبوب دی آمد دا ذکر کرنا فضائل و مناقب آپ تے ایمان لے آمن آپ دی اتباع اور پیروی دی تلقین یہ تا اللہ کریم دی عالم ارواح تو جاری سنت ہے جڑا محبوب دی سنت تے عمل کرے اس وقت 100 شہیدان دا ثواب جڑا اللہ دی سنت تے عمل کرسی اس وقت کتنا اجر و ثواب ہے یہ اہل نظر نو اس دا ادراک ہوتا ہے حضرت شیخ محقق الادراک آل رسول اللہ السلام بخاری دہلوی سید محقق الادراک 952 ہجری وصال آپ نے جڑی سب تو اپنی آخری کتاب لکھی ہے اخبار الاخیار اس بعد آپ دا وصال اقدس ہو گیا اخبار الاخیار دی جڑی آخری صفحہ نو تے آپ دی دعاواں اور مناجات ہیں ذرا پڑھ کے دیکھو آپ وصال اقدس تو پہلے تحریر فرما رہے اس بعد وصال اقدس ہو گیا یا اللہ تے میں بہت توفیق عطا فرمائی محبوب دی برکت نال میں آل رسولہ سیدہ میں حسنی حسینی نجیب الطرفین سیدہ سادہ علمی گھرانہ میں سید سیف الدین دہلوی بخاری دا بیٹا سید نور الحق بخاری دہلوی دا میں والدہ سارے گھرانے تے تیری بے پائن آیا یا اللہ میرا کوئی فریضہ واجب سنت نفل کوئی مستحب اولا چیز آئی توڑی قضا نہیں ہوئی لیکن میں انہا عمال نو بخشے کے ذریعے دے طور تے تیری بارگاہ پیش نہیں کرتا این ممکن ہے کہ تھائیں کوئی ایسی معاملہ آگے ہوگے کوئی جی عام لوگ دکھلاوا وغیرہ آوید ہے یا اللہ میں اپنا کوئی بھی عمل میں حدیث دی خدمت سیرت و سنت دی خدمت شریعت دی خدمت میں کوئی چیز بخشے کے ذریعے دے طور تے نہیں پیش کرتا لیکن ہاں رب کریم ایک کم ایسا میرے نام اعمال وچ موجود ہے جڑا نہایت ہی شاندار ہے بہت سے ایک کم نو میں بخشے دے وسیلے او یا اللہ
مینو اس دی برکت نال تو بخش چھوڑے، میرا حساب نہ گنے۔ اور وہ عمل کیڑا ہے ذرا اٹھاؤ نا، اخبار الاخیار دا آخری صفحہ مناجات ہے۔ یا اللہ پاک میرے علاقے دے جتھے بھی تیرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام دے میلاد دی محفل ہو گیا، میں نم آدھا میں اتنی بڑی عالم ہستی ہوں، میں سید آل رسول علیہ السلام، میں استاد العلماء اور امام المحدثین ہوں، میں وہ اس محفل میلاد دی بن کے شریک ہو بیٹھا، بڑے ادب دے نال مجسمہ ادب و نیاز بن کے بیٹھا رہا، میں تیرے محبوب دا ذکر میلاد سنتا ہوں۔ اس سے صدیاں پہلے مسلمانہ دا طریقہ ہی ان تک جب انگریز آئے، اردو شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی دی تعلیمات آمویاں، ادب احترام ختم ہو گئے۔ اس دور علماء دا طریقہ ہی کہ جیڑا عالم محبوب دا میلاد بیان کریا، بڑے بڑے مشائخ علماء سادات جلوگر جس نے محبوب دی ولادت مبارکہ دا ذکر آویا نا جی، وہ سارے ادب نال کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام دا نذرانہ پیش کرتے رہتے ہیں، وہ دوبارہ اگا بیان جاری ہوتا ہے۔ فرمایا وہ جیویں تیرے محبوب دا ذکر میلاد ہو گیا، بس باقی سب نال میں بھی اپنی جگہ تے جتھے خاموشی نال بیٹھا ہوں ادب نال، میں بھی کھڑے ہو کے وہ تیرے محبوب دی بارگاہ سلام پیش کرا۔ یا اللہ، اور جتنی رحمتاں، جتنی برکتاں، کرم نوازیاں محبوب دے ذکر میلاد اور محفل میلاد اتر دیاں، کیا کسے ہور نفلی کام میں جی اتر دیاں؟ لہذا یا اللہ اے او کام میں جڑا نہایت شاندار ہے، میں تیری بارگاہ جڑی محبوب دی محفل میلاد دی حاضری ہے نا، یہ جڑی توانو توفیق ہو گئی ہے، انہیں نہیں ہو گئی توفیق نا۔ اس دی قدر پوچھو تو اہل علم اہل نظر کو پوچھو، محبوب دے ذکر دی محفل دی حاضری انتظام کرنے والے دا تا ایڈا اجر و ثواب ہے، ایڈا بھئی کیویں ایسا بیان کروں، لیکن جڑا صرف چل کے ٹائم کٹ کے آ کے ادب نال بیٹھ کے اپنے محبوب دیاں شانہ سنے تے کلیجہ دل ڈرتا رہے، اس دا مقام ہے کہ شیخ محقق جیسی ہستیاں فرمائیں انتظام والے دا تا بے پناہ درجہ ہے، لیکن سنن والے دا ہی صرف اتنا درجہ ہے کہ یا اللہ میں صرف محفل میلاد دی حاضری نوی تیری بارگاہ بخشے دے وسیلے دے طور تے پیش کر رہے ہیں، تو اس دے برکت نال میری حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب تمام علماء دیوبند دے پیر و مرشد ہیں۔ یہ اختلاف فتنے بعد ہی چاہے شیخ نجدی دی تعلیمات پھیلن تو بعد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب تو انگریزاں دی حکومت ہو گئی، حالات تو تنگ ہو کے مکہ شریف چلے گئے، جدی وجہ تو انہوں نے مہاجر مکی آکھا ویندا ہے۔ کہ دیوبندی جو علامہ اشرف علی تھانوی، بانی دارالعلوم دیوبند علامہ قاسم نانوتوی، مفتی رشید احمد گنگوہی، یہ جتنے اکابر علماء دیوبند ہیں یہ سب مرید دست بیعت ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی چشتی صابری علیہ رحمت ہے۔ اتنے اختلاف پا دیتا گیا کہ جی محفل میلاد تا بدعت ہے، 6 مسئلے اور دے بارے چ اختلاف ہو گیا بر صغیر وچ، انہاں سب نے اتفاق کیتا علامہ عبدالسمی رامپوری علیہ رحمت، دیگر علماء اور علماء دیوبند نے کہ بھائی پیر و مرشد موجود ان پہ مکہ شریف زندہ ہے، یہ سوالات بھیجو مکہ شریف، آپس سے سر پھٹولی نہ کرو، فتنہ اختلاف نہ پاؤ۔ اتھو جڑا جواب پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب لکھ کے بھیجن، سارے ادھر متفق، چنانچہ تھے سارے دا اتفاق ہو گیا، وہ 7 سوالات حرم مکہ بھیجے گئے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نو اتو جڑے حاجی صاحبان ویندے بن کے سوال پیش کیتے نے، آپ نے حرم کعبہ دے زیر سایہ متے 7 سوالات دے جواب لکھے۔ آپ جو اس کتاب دے نائے فیصلہ 7 مسئلہ، ایک ہوندہ نے فتوہ، ایک ہوندہ نے فیصلہ۔ فتوے تو اگی چیز فیصلہ، انہوں نے فیصل مقرر کیتا گیا ہے، اور فیصلے نو توڑنا یہ وقت کو چھوٹا جیا کم نہیں ہے پیا، تو پیر مرشد نو فیصل مقرر کیتا گیا۔ اس وچ دیکھو اول مسئلہ ہی اور اول فیصلہ ہی فاتح و مولود دا ہے جی محفل میلاد شریف دا۔ آپ سارے دلائل بیان فرما کے وقت فرمائے دیں کہ تُسیں چونکہ میرے مرید ہو، اور مریدہ دیکھنا ہوتا ہے اپنے پیر و مرشد دا طرز عمل، فرمایا مشرب فقیر کا یہ ہے۔ قرآن پاک ہے جو اشرب فی قلوبہم العجل، مشرب وہ طریقہ ہوتا ہے جڑا روح دی گہرائی تک، دل دی گہرائی تک جڑا ہے اتر چکا ہوئے۔ فرمایا دنیا دی ساری طاقت کھڑی